السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ جی 30 جولائی اور کون سا دن ہے جی؟ منگل کا دن ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، صورتحال یہ ہے کہ بہت سارے راز افشا ہوئے ہیں رؤوف حسن کے گرفتار ہونے سے، جو سیکٹری ہے پی ٹی آئی کا، جو 7.5 لاکھ روپے تنخواہ بھی لیتا رہا ہے اور عمران خان کے لیے جو کام کرتا رہا ہے، اس نے بڑے انکشاف کیے ہیں کہ جناب یہاں پہ انڈیا کے ساتھ اس کے روابط تھے اور انڈیا بڑی چیزیں اس نے مانی ہیں، تسلیم بھی کی ہیں، اور انڈیا اور اس کے ساتھ راہل وغیرہ کے لوگوں، نامی لوگوں کے ساتھ نا اس کے بڑے رابطے نکلے ہیں، بہت ساری باتیں نکلی ہیں۔ لیکن دوستو، ان باتوں کا کیا فائدہ؟ کوئی 9 مئی والوں سے زیادہ تو نہیں نہ نکلی۔ کون سی کارروائی ہونی ہے؟ کون سی شہباز نے کارروائی کرنی ہے؟ کوئی کارروائی نہیں کرنی انہوں نے، بالکل کوئی کارروائی کرنی ہی نہیں، بالکل۔ یہ سارے خاموش گگو بن گئے اور یہ پیچھے ہٹتے 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 اب بالکل کھائی کے پاس پہنچ گئے۔ ان کو اتنا دھکیلا ہے پی ٹی آئی نے کہ اب یہ کھال کے پاس پہنچ کے، کھائی کے پاس پہنچ کے پیچھے کھڈے میں گرنے لگے ہیں، خود یہ نون لیگ والے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو میں ایک بات بڑی ضروری بتاؤں کہ بڑی اہم خبر ہے، معتبر ذرائع سے پتہ لگ رہا ہے۔ ابھی تو احسن اقبال صاحب نہیں مان رہے، لیکن احسن اقبال صاحب بڑے سخت ناراض ہیں شہباز شریف صاحب سے۔ اور ناراض کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ پلاننگ کے وزیر ہیں، اور پلاننگ کے وزیر نے کچھ پلاننگ کرنی تھی جو اس کو نہیں کرنی دی گئی، اس کو بائی پاس کر کے تو ڈپٹی چیئرمین ہیں پلاننگ ڈویژن کے، انہوں نے ایک منظوری دے دی ہے، اور شہباز شریف نے بھی اس کی منظوری دے دی ہے 5 سالہ آئندہ پروگرام کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے اوپر احسن اقبال صاحب نے اعتراض کیا ہے کہ یہ میں وزیر ہوں تو میرے بغیر پوچھے یہ کس طریقے سے یہ ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی بس یہ ہو گیا ہے۔ تو صورتحال یہ پتہ لگی ہے اندر کھاتے کی، میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، کہ شہباز شریف صاحب نہیں چاہتے کہ کوئی بھی نواز شریف صاحب کا قریبی دوست، سارے نواز شریف کے قریبی ہیں لیکن گروپ بنے ہوئے ہیں، آپ کو یہ بھی بتا دیں، یہ بھی حقیقت ہے، گروپ بنے ہوئے ہیں۔ جیسے سعد رفیق صاحب ہیں، وہ نواز شریف گروپ میں آتے ہیں، رانا ثناء اللہ نواز شریف گروپ میں آتے ہیں، خرم دستگیر ہے، احسن اقبال ہے۔ تو احسن اقبال صاحب نے یہ دھمکی دی ہے کہ میں جناب پھر استعفیٰ دے رہا ہوں، میں استعفیٰ دینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے۔ میں تو پہلے ہی مسلم لیگ نون کے حوالے سے تھوڑا سا یہ بات کر چکا ہوں کہ مسلم لیگ نون ایسی جماعت ہے جو اب حکومت میں بھی ہے اور لوگ بھی اسی سے نکل کے جا رہے ہیں۔ ابھی سعید کرمانی پچھلے جمعے کو نکلے ہیں، انہوں نے کہا جی میں نون لیگ کو چھوڑ رہا ہوں، یہ وہ نون لیگ نہیں ہے جو نواز شریف کی نون لیگ تھی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے چھوڑ دیا، اس کو منانے کے لیے کوئی بھی نہیں گیا، کوئی بھی نہیں گیا کہ اس کو منانے کے لیے شہباز شریف ہی چلا جاتا کہ بھئی آپ سعید کرمانی کے بیٹے ہیں، آپ کی بہت تگ و دو ہے، جد و جہد ہے پاکستان بنانے میں، پھر وہ ایوب خان کابینہ میں وہ رہے تھے ان کے والد صاحب، پھر یہ بھی نواز شریف کے بڑے قریب رہے ہیں آصف کرمانی صاحب، لیکن اس کو کسی نے نہیں منایا اور وہ روٹھے ہیں، اور پھر روٹھے ہیں تو پھر ان کو منایا بھی کسی نے نہیں تو وہ فارغ بھی ہو گئے۔ اس سے پہلے مفتاح اسماعیل بڑے درمیان سے بیان دیتا رہا ہے، اس نے کہا جی میرے پاس کوئی منانے مجھے آئے گا کراچی، تو ہم نے تو نواز شریف صاحب کو بار بار کہا تھا کہ ان لوگوں کو منائے، وہ بھی چلے گئے۔ اب یہ دیکھیں یہ لوگ جا رہے ہیں کہ ان کی حکومت ہے، حکومت کے باوجود بھی اگر کوئی جا رہا ہے اور اتنے بڑے بڑے عہدے جا رہے ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں۔ پھر اس کے بعد زبیر سابق گورنر سندھ، اس نے کہا جی میں نے جانا ہے، اس کو بھی منانے کوئی نہیں گیا، آخر اس نے بھی جانے کا اعلان کر دیا۔ اس سے پہلے پھر شاہد خاقان عباسی، اس کو منانے کے لیے بھی سب نے کہا ہے نواز شریف صاحب کو کہ آپ مری میں بیٹھے ہیں، ان کے گھر جائیں،
ان کو پارٹی بنانے سے پہلے گھر جائیں، تو نواز شریف صاحب نہیں گئے۔ پھر اس سے بھی پہلے مہتاب عباسی KPK کے گورنر، اس کو منانے کے لیے بھی لوگوں نے نواز شریف صاحب کو کہا کہ جناب آپ پارٹی کے سربراہ ہیں اور آپ جائیں منائیں، لیکن سر جی یہ وہ دو ملاؤں میں مرغی حرام ہوتی ہے نا، تو شہباز شریف کہتے ہیں کہ نواز شریف کام کرے، نواز شریف کہتے ہیں شہباز شریف کام کرے، تو کوئی برے حالات ہیں، دن بدن برے حالات ہیں۔ تو یہ تو ہے مسلم لیگ نون کے اندر کی کہانی کہ یہ پہلی جماعت ہے کہ جو حکومت میں ہے اور لوگ ان سے ناراض ہو کے جا رہے ہیں اور ان کو منانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ سارے ڈیسنٹ بندے ہیں، شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، مہتاب عباسی، گورنر زبیر اور آصف کرمانی اور احسن اقبال بھی اب پر تول رہے ہیں، اگرچہ وہ اوپر سے کہہ رہے ہیں نہیں، لیکن یہ پکی میڈیا کی خبر آ گئی ہے، جیو ٹی وی تک کا آ گیا ہے کہ جناب وہ جانا چاہ رہے ہیں، وہ اعلان کر دیں گے کہ ٹھیک ہے جی میں پھر جا رہا ہوں، میری وزارت ہے، مجھ سے پوچھا بھی نہیں گیا۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب یہ جو اندر کی جو ٹھنڈی لڑائی ہے نا نواز شریف کی اور شہباز شریف صاحب کی، تو اس حوالے سے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو نواز شریف کا گروپ ہے نا یہ بالکل میرے سے ہٹ جائے میرے سے، میں اپنی من مانی کروں، ٹھیک ہے، تو وہ ان کے کسی کے نخرے نہیں اٹھاتے۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ الیکٹ ہوئے ہیں نا، نواز شریف کی جو اے ٹیم تھی وہ تو کسی نے جیتنے ہی نہیں دی، وہ تو چلی گئی، ہار گئی سارے، جس میں سعد رفیق، رانا ثناء اللہ یہ سارے ہیں، یہ ہار گئے ہیں، اور شہباز شریف 3 سیٹوں سے لڑے ہیں، 3 سے جیت گئے ہیں۔ تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ سر جی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ آپ کو کھچڑی ملے گی، باہر ملے گی۔ نواز شریف جو خاندان ہے نا یہ بڑا عزت اور احترام والا اور نامی گرامی خاندان ہے، تو یہ عمران کی طرح باہر باتیں نہیں نکال رہے اپنی، لیکن یہ نکل آئیں گی باتیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جناب یہ جو نیا کٹا کھلا ہے قاضی فائز عیسیٰ کا، اس حوالے سے جناب سعد رضوی صاحب نے مزید دھمکی دے دی ہے کہ جناب ہم سپریم کورٹ کا گھیراؤ بھی کریں گے، صرف آگے تک بات نہیں جائے گی۔ اور یہ اس کے پیچھے بھی بڑی باتیں ہیں کہ جناب یہ دھرنا پہلے دینے آئے تحریک لبیک والے، ذرا یہ کوئی نکالیں جی پارٹی اس میں سے پوائنٹ نکالے۔ پہلے وہ دھرنا دینے آئے، 3-4 دن دھرنا دیا، بات ان کی میڈیا پہ نہیں چلائی گئی، اس وقت بھی میرا خیال ہے یہی مطالبہ تھا قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے، اور یہ چپ کر کے آ گئے، اور اس کو سمجھا تو یہی جاتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے، ان کے اشاروں پہ یہ چلتی رہی ہے ماضی میں بھی اور اب بھی۔ اور اب پھر وہ سپریم کورٹ میں دھرنے کی بات بھی کر رہے ہیں، مرنے کی بات بھی کر رہے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ کے جناب ہیڈ منی جو بھی انہوں نے لگا دی ہے اس کی بات بھی کر رہے ہیں، تو یہ ساری باتیں چل رہی ہیں، تو حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی سکیم یہ چل رہی ہے کہ عدلیہ عمران خان کو ریلیف دینے سے باز نہیں آ رہی، عدلیہ عمران خان کی کسی چیز پہ کارروائی کرنے کو تیار نہیں ہے، اور عمران خان جو ہے عدلیہ نے متھا لگا لیا ہے اسٹیبلشمنٹ سے، تو اب اسٹیبلشمنٹ نے بھی فائنل کھیلنے کی تیاری کر لی ہے، گیند ڈی میں داخل ہے۔ ابھی جو میسج ہمیں آ رہے ہیں کہ وہ مارشل لا کے آ رہے ہیں یا ایمرجنسی کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کس وقت عمل ہو جاتا ہے اس کا کچھ نہیں کہا جا سکتا، حالات ٹھیک نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو تھی سیاسی خبریں۔ اب آئیں جی گروپ لائف انشورنس کے جو دوست ہیں وہ ہمارے ساتھ اس میں تعاون کریں اور اپنا وہ بھیجیں، اسے کیا کہتا ہے، ریٹائرمنٹ لیٹر اور شناختی کارڈ، تاکہ ان کا کیس بھی ہم مین کیس کے ساتھ شامل کر لیں، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم ان کو اس میں جو ریلیف ملے گا 16 ستمبر کو جو کیس لگا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں گروپ لائف انشورنس کا، تو انشاءاللہ ان کو بھی ریلیف ملے گا، ٹھیک ہے۔